بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز اساتذہ کرام اور میرے نہایت واجب الاحترام طالب علم دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی مختصر ترین سورت تلاوت کی۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ العصر۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر ایک نہایت اہم مضمون ارشاد فرمایا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ میں اکثر طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ جو میں ترجمہ کرتا ہوں اس ترجمے پر آپ حضرات توجہ ضرور فرمائیں۔ ہمارا ترجمہ درسگاہی نہیں ہوتا، ہمارا ترجمہ عوامی ہوتا ہے۔ جس قوت اور طاقت کے ساتھ قرآن کریم گفتگو کرتا ہے، ہم اس طاقت سے آگے ترجمہ نہیں کرتے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید قرآن کریم میں بلاغت نہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ اللہ رب العزت زمانے کی قسم اٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وعمل الصالحات، اعمال سنت کے مطابق کرے، وتواصوا بالحق، صحیح عقیدہ اور مصنون عمل کی دعوت دے، وتواصوا بالصبر، اگر اس دعوت پر مشکل آ جائے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ ترجمہ ذہن میں آ گیا؟ جو ترجمہ آپ نے کرنا ہے نا وہ میں نقل نہیں کر رہا، میں صرف ضرور وہ ترجمہ سمجھیں جو آپ ترجمہ عوام میں بیان فرمائیں۔ ایک ہوتا ہے دستگاہ کا علم، ایک ہوتی ہے عوامی زبان۔ عوام کو فائدہ تب پہنچتا ہے کہ دستگاہ کا علم ہو اور پھر عوامی زبان ہو۔ اللہ رب العزت یہ نعمت مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ تو میں وہ عرض کر رہا تھا پہلے ترجمہ سمجھیں پھر گفتگو سنیں۔ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہوں، نمبر 3 صحیح عقیدہ اور مصنون عمل کی دعوت دیتا ہو، نمبر 4 اگر اس دعوت پر مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہوں۔ اب میں طلباء کی زبان میں کہتا ہوں کہ لفظ نشر مرتب کتاب میں بات کرتا ہوں۔ لفظ نشر مرتب تو سمجھتے ہیں نا؟ لفظ نشر مرتب کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے اجمال ہو ایسے ہی تفصیل ہو۔ میں وہ ترجمے کر رہا ہوں کہ بہت آسان ہے۔ ہم اکثر الفاظ اصطلاحی استعمال کرتے ہیں لیکن عوام میں اس کا معنی بیان کرنا نہیں آتا، پھر الجھن ہوتی ہے۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سندھ میں ایک ضلع ہے بدین، وہاں مناظرہ تھا پیر بدی الدین راشدی غیر مقلد سے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب میں مناظرے میں گیا تو مناظرے کی جگہ پر پہنچا تو میں تو لمبا سفر کر کے گیا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا مناظرہ ہوگا، بیان کے لیے گیا کہ مناظرہ طے ہو گیا۔ تو میں نے مدرسے والوں سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کتابیں بھی ہیں؟ مدرسہ حفظ کا تھا، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں کچھ قرآن مجید لے لیں اور اس کو ریڈی کے اوپر رکھ لیں، اوپر اس پہ کپڑا ڈال دیں تاکہ جب میں کچھ لے کر جاؤں تو مخالف یہ تو سمجھے کہ کچھ کتابیں اس کے پاس موجود ہیں۔ میں تو اچانک سفر کر کے آیا ہوں، بالکل کتاب نہیں ہوگی تو ہمارے ساتھ ہی سمجھیں کہ شاید ہمارے مولوی کے پاس کتاب ہی نہیں، کی ہاتھ نہ جائے۔ ان نے خیر کچھ کتاب قرآن کریم لیے، ریڈی پر رکھے
اوپر چادر بھی ہو، لے کر چلے گئے۔ حضرت فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ حفظ کا مجھے چھوٹا سا بچہ 13-14 سال کا وہ لے لیا۔ میں نے اس بچے کو یاد کرا دیا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مکروہات کتنے ہیں، یہ میں نے اس کو یاد کرا دیا۔ میں نے کہا بس یہ ریڈی مجھے دے دو، یہ بچہ دے دو، اب میں جاؤں اور مناظرہ جاؤں۔ وہاں چلے گئے تو پیر بلی اگاسی جب آیا تو وہ ٹرک کتابوں کا لے کر آیا، تو جہاں وہ بیٹھا تھا پیچھے ٹرک کا منہ ادھر کر دیا اور ٹرک کی پشت ادھر کر کے پیچھے ٹرک کھول دیا۔ اب لوگ حیران ہوئے، ادھر تو بہت کتابیں ہیں، تو بہت بڑا مولوی ہوگا۔ خیر جب گفتگو شروع ہوئی تو مسئلہ چل پڑا ترک قرات خلف الامام۔ کون سا مسئلہ؟ یہ الفاظ یاد کرو، میں جب رک کر گئے تو نا کون سا مسئلہ، تو میں نے خاص بات سمجھانی ہوتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم گفتگو کے دوران اپنا عنوان ذکر نہیں کرتے، مخالف کا عنوان ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب ہماری مسجد میں درس دے دیں، میں پوچھتا ہوں کس مسئلے پہ، کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام۔ بھئی فاتحہ خلف الامام تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے ترک قرات خلف الامام، تو وہ مسئلہ عنوان کریں نا۔ یہ ہماری مسجد میں درس دے دیں کس موضوع پہ، کہتے ہیں رفع الیدین۔ رفع الیدین تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ تو ترک رفع الیدین ہے۔ عنوان سمجھ آ رہے ہیں؟ اس لیے اپنے الفاظ استعمال کریں اور مخالف کے الفاظ استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ تو عنوان طے ہوا ترک قرات خلف الامام، اس پہ بات شروع ہونے لگی۔ اب یہ بات چلی بھئی مناظرہ جو ہوگا تو اس میں دلائل کون کون سے ہوں گے، دلائل کی بات کریں۔ تو حضرت کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھئی بدیع الدین راشدی نے کہا جی قرآن کریم بھی ہوگا، احادیث بھی ہوں گی اور فقہا کے اقوال بھی ہوں گے۔ حضرت مولانا کاڑی فرمان لگے کہ مجھے پتا تھا کہ اس نے یہ اقوال فقہا کا ذکر کیوں کیا، اس لیے کسی نے دھوکہ دینا ہے۔ یہ بس اوقات ذکر کر دے گا قول مولانا عبدالرحیم لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا، قول فقیہ کا ہوگا لیکن اس پر فتویٰ تو ہوگا نہیں، اس لیے پیش کر دینا ہے۔ حضرت فرمان لگے میں نے کہا کہ تم تو ہم سے جھگڑتے ہو کہ قرآن حدیث نہیں مانتے، اور آج مناظرہ شروع ہوا تو تم نے درمیان میں فقہا کے اقوال شروع کر دیے۔ اب صرف قرآن حدیث پر بات کرو، فقہا کے اقوال کو چھوڑ دو۔ اس نے پوچھا کیا تم فقہا کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں تو مانتا ہوں۔ اس نے کہا پھر آپ کیوں نہیں لکھتے؟ مولانا قاڑی فرمان لگے کہ میں نے سمجھا کہ بحث لمبی ہوگی تو عوام سمجھے گی شاید یہ فقہا کو مانتا نہیں، انکار کیوں کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا قرآن کریم پیش کریں، صحیح حدیث پیش کریں اور مفتہ بھی اقوال پیش کریں۔ تو پیر بدیع الدین کہنے لگا کہ عوام کیا سمجھے کہ مفتہ بھی کیا ہوتی ہے، عوام کیا سمجھے مفتہ بھی کیا ہے۔ میں صرف یہ واقعہ کو سنا رہا ہوں کہ مشکل بات کو، اصطلاحی لفظ کو عوامی زبان میں سمجھاتے کیسے ہیں۔ مولانا قاڑی فرمانے لگے کہ میں نے کہا یہ میں عوام کو سمجھا دوں گا مفتہ بھی کیا ہوتا ہے، تو لکھ تو صحیح مفتہ بھی قول ہوگا۔ تو اس نے کہا چلو جی لکھ لیتے ہیں، آپ عوام کو سمجھائیں۔ تو مولانا قاڑی نے عوام سے فرمایا میں کہتا ہوں کہ قرآن پیش کرو، صحیح حدیث پیش کرو اور پکے قول پیش کرو، یہ کہتا نہیں کچے پیش کرو۔ میں کہتا ہوں پکے قول پیش کرو، اور یہ کیا کہتا ہے؟ اب مفتہ بھی قول پکا ہوتا ہے، غیر مفتہ بھی قول کچا ہوتا ہے نا۔ اب حضرت دیکھو کتنا آسان سے ترجمہ کیا، عوام بھی سمجھ گئی۔ تو اس کے ماننے میں کہنا کہ پیر صحیح پکے پکے پیش کرو نا، پیر صحیح پکے پکے قول پیش کرو نا۔ تو فرمایا آپ کو لگے مفتہ بھی قول، عوام کو سمجھ آ گئی، عوام کی فکر نہ کر، ان کو میں سمجھاتا ہوں۔ اس طرح بات ایسی ہے کہ جس کو عوام سمجھے۔ ہم بس اوقات عوام کو سمجھا نہیں پاتے، اس سے بہت زیادہ الجھن پیدا ہوتی ہے۔ خیر ہوا کہ لمبی بات ہے، مناظرہ شروع ہو گیا تو درمیان میں ایک بات ہے تو گاڑی فرمان لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ امام کے پیچھے جو قرات کرنی ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس نے کہا جی چھوڑے فرض واجب کیا ہوتی ہے، بات چل لگی۔ تو مولانا فرمان لگے تو اس لیے بات کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں نماز میں فرض کتنے ہیں، تو جان چھڑانے کے لیے کہتا ہے فرض واجب کو چھوڑو، تجھے پتہ ہی نہیں نماز میں واجب کتنے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں۔ تو مولانا فرماتا ہے جب تو بتا دے نماز میں فرض کتنے اور واجبات کتنے ہیں، یہ تو عام بندے نے یاد نہیں کیا ہوتا ہے نا۔ تو مولانا فرمان لگے اس کو تم مناظر لے کر آئے ہو جس سے ہمارا حنفی 10 سال کا بچہ ہی بہت زیادہ علم رکھتا ہے، یہ کتابیں روب جھاڑنے کے لیے لائے ہو۔ مولانا فرمایا ادھر آؤ بھی بیٹا، وہ 10-12 سال کا لڑکا کھڑا کیا، 12-14 سال کا تھا۔ فرمایا بتاؤ نماز میں فرائض کتنے ہیں، اسے بتا دیے، واجبات کتنے ہیں بتا دیے، سنتیں کتنی ہیں بتا دیے۔ فرمایا ہمارا حنفی 12 سال کا بچہ بھی تجھ سے بڑا مولوی ہے اور تو مجھ سے کیا مناظرہ کرے۔ اب اس کا جو پورا روب تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ تو پہلے روب کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ہم مخالف کے روب کے اندر دبے ہوتے ہیں تو بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار بہت بڑا عالم ہے۔ آپ کے یہاں مردان کے ایک مولوی عبدالسلام اس کا نام ہے اور غیر مقلد ہو گیا، آج کل وہ بڑا پھر پشاور میں ہوتا ہے۔ جس سے پوچھا کہتے ہیں شیخ صاحب
نے کہا بھائی آپ شیخ صاحب کہہ کے درسگاہ میں اس کا روب لے آتے ہیں، شیخ صاحب کہنا چھوڑ دو، وہ حضرت امام اعظم کو ابو حنیفہ کو امام کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو آپ عام مولوی کو شیخ صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو طلبہ میں ان کا روب ختم کریں تاکہ طلبہ کو پتہ کرے نہیں بہت بڑا آدمی نہیں، بہت چھوٹا آدمی ہے۔ جو موت اور پیسے کی وجہ سے مذہب بدل دے، بتاؤ وہ کون سا بڑا آدمی ہوتا ہے؟ اس کو بڑا نہیں کہتے، اس کو بہت چھوٹا کہتے ہیں۔ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات سمجھا رہا تھا کہ آسان سی بات سمجھیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک، اور نمبر 2 عمل سنت کے مطابق، نمبر 3 صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت، نمبر 4 اگر اس دعوت اور مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ دعوت اور دینی ماحول میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، مشکلات اللہ سے مانگا نہ کریں، اگر مشکلات آ جائیں تو پھر دوڑا بھی نہ کریں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، اللہ سے دشمن کی ملاقات مانگو نہ، فاذا لقیتم فاصبروا واصبروا، لیکن اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، تو مانگا نہ کرو مشکلات۔ میں کبھی بیان کرتا ہوں تو بیان کے بعد لوگ نا ذرا گرم سا بیان ہوتا ہے، تو میں تربیتی بات ہے نا، گرم سا بیان نہیں ہے، کبھی گرم بیان ہوتا ہے نا، تو اس بیان کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ میں نے کہا اتنی سخت دعا میں نہ دو جو ہم سے برداشت نہ ہو۔ کیوں کہتے؟ میں نے کہا استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے اس کے اوپر FIR کٹے، پھر مجھے پولیس پکڑے، پھر مجھے جوتے مارے، پھر جیل میں ڈالے، مہینے بعد باہر نکلوں پھر بھی وہی تقریر کروں، اس کے نام استقامت ہے۔ تو آپ استقامت کی بجائے عافیت کی دعا کرو، کہ جیسے بھی آپ کے موقع انسان نے چائے پلائی ہے، مرغا کھلایا، چپلی کباب کھلائے، چپلی کباب وہ کہ اس کے بعد تقریر کرائی ہے، اس کے بعد مسافر کرنے کو روانہ کر دو، یہ عافیت والی تقریر ہے۔ تو عافیت والی لینی ہے، استقامت والی لینی ہے۔ تو میں نے کہا ہم عافیت مانگیں، اس میں آسانی ہوتی ہے، استقامت بڑوں کا کام ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ چلے نمبر 1 عقیدہ، نمبر 1 صحیح عقیدہ، نمبر 2 مسنون عمل، توجہ رکھنا میں نے بات آپ کو سمجھانی ہے۔ نمبر 3 صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت، نمبر 4 اگر دعوت اور مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا۔ نمبر 1 عقیدہ ہے اور نمبر 2 اعمال ہے۔ ہمارے ہاں پہلے محنت عقائد کی ہونی چاہیے اور بعد میں محنت اعمال کی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ عقیدہ ہو تو عمل قبول ہوتا ہے، اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو پہلا مسئلہ تو عقیدے کا ہے، دوسرا مسئلہ عمل کا ہے۔ عقیدے اور عمل میں فرق کیا ہے؟ اس کو میں 2 مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں۔ دنیا کا ضابطہ ہے کہ جتنی بھی چیز قیمتی ہو اس کے رکھنے کا محل محفوظ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور جتنی چیز قیمت میں کم ہو اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی نسبتاً غیر محفوظ ہوتا ہے۔ آپ بازار میں جائیں تو سونے کی دکان پر گارڈ ہوتا ہے، لیکن جوتے کی دکان پر گارڈ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے، آپ بازار میں جائیں تو منی ایکسچینجر جو پیسے والے ہیں وہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں اور گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ٹماٹر اور یہ جو پیاز، شلغم اور گاجریں اور مولیاں، ان کی دکانوں پر وہاں کوئی گارڈ کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ تو جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے رکھنے کا محل بھی محفوظ ہوتا ہے، اور جتنی قیمت میں کم ہو تو رکھنے کا محل نسبتاً غیر محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں عقیدہ چونکہ قیمتی تھا، اس کے رکھنے کا محل دل ہے، اور اعمال عقیدے کی نسبت قیمت میں کم تھے، ان کے رکھنے کا محل جسم ہے، تو دل محفوظ ہوتا ہے بنسبت جسم سے۔ تو جو جسم اور دل میں نسبت ہے وہ عقیدے اور عمل کے اندر ہے۔ اور دوسری مثال سمجھیں، اگر اعضائے جسم میں سے کچھ اعضاء کٹ جائیں تو بندہ زندہ رہتا ہے، ٹانگ کٹ جائے تو تب بھی زندہ، ہاتھ کٹ جائے تو تب بھی زندہ، لیکن اجزائے قلب سے کچھ اجزاء کٹ جائیں تو بندہ زندہ نہیں رہتا۔ میں نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، مجھے اب لفظ سمجھانے پڑتے تھے کہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا اعضائے جسم، اور دل کے لیے اجزائے جسم، عضو اور جز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اگر اعضائے جسم میں سے بعض اعضاء کٹ جائے تو بندہ زندہ رہتا ہے، اور اجزائے قلب سے بعض اجزاء کٹ جائے تو بندہ زندہ نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح کچھ اعمال چھوٹ جائیں تو بندہ مسلمان رہتا ہے، لیکن کچھ عقائد چھوٹ جائیں تو پھر بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو جو عقیدے اور عمل میں یہ فرق ہے۔ ایک ذرا اور بات سمجھے، میں آپ کو مثال دوں گا تاکہ بات سمجھ آئے۔ عقیدے اور عمل، پھر مسنون عمل کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کی مثال عدد کی ہے اور عمل کی مثال صفر کی ہے۔ عقیدے کی مثال
عدد کی ہے، عمل کی مثال صفر کی ہے۔ آپ بتائیں، میرے ہاتھ کو دیکھیں، عدد اگر ادھر ایک لکھ دیں، اس ایک کو عدد کہتے ہیں نا، تو بتاؤ اس ایک کی قیمت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ایک کی بجائے 10 صفریں لکھ دیں تو پھر معلوم ہوا کہ عدد کی قیمت بغیر صفر کے ہوتی ہے، لیکن صفر کی قیمت بغیر عدد کے، عقیدے کی قیمت بغیر عمل کی ہوتی ہے، اور بغیر عقیدے کے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر اگلی بات سمجھ، میں نے لکھا ہے ایک، ساتھ لکھی ہے ایک صفر، کتنے بنے؟ 10، 2 صفر، 3 صفر، 4 صفر، 5 صفر، 1 لاکھ۔ اتنا چلتے ہیں جہاں تک میں آتی ہے، اس کے بعد آگے صفریں شروع کریں گے تو آپ کے حساب میں جواب دے جائیں۔ بات سمجھے نا؟ اب ایک کا عدد موجود تھا، ایک صفر لگائی تو 10 بن گئے، 2 صفریں لگائی تو 100 بن گئے، 3 لگائی تو 1000، 4 لگائی تو 10,000، 5 لگائی تو لاکھ۔ اب ذرا بات سمجھیں، میں سمجھا رہا تھا کہ جب ایک کا عدد موجود تھا اور ایک صفر بنی ہے تو ایک کی قیمت بڑھ گئی، عدد کی قیمت، اور جب 2 صفریں لگی ہیں تو عدد کی قیمت مزید بڑھ گئی۔ پتہ چلا کہ صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جب 10 صفریں موجود تھی کوئی قیمت تھی، 5 صفروں کی قیمت ہے، اور اگر 5 کے ساتھ 1 لکھ دیں تو پھر بن گئی قیمت۔ ایک صفر موجود ہے، کوئی قیمت ہے، اور جب 1 لکھا تو قیمت بن گئی۔ اب اچھی طرح بات سمجھنا، ایک کا عدد موجود تھا، جب 1 صفر لگی تو عدد کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور جب صفر موجود تھی اور عدد لگا تو صفر کی قیمت بن گئی ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا، ایک کا عدد موجود تھا، جب 1 صفر لگی تو عدد کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور جب صفر موجود تھی تو 1 لگا تو صفر کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ پتہ چلا کہ صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور عدد کے آنے سے صفر کی قیمت بن جاتی ہے۔ عمل کے آنے سے عقیدے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور عقیدے کے آنے سے عمل کی قیمت بن جاتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس سے میں نے وہ مسئلہ آپ خدمت میں پیش کر دیا ہے جس کو آپ الایمان یزید و ینقص سے تفسیر کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا، کم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے۔ آپ علمی بحثیں کریں گے، ہم چونکہ آپ سے چھوٹے مولوی ہیں اس لیے ہم عوامی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ عوام کو کیسے سمجھائیں، میں نے آپ کو ترتیب بتا دی ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو عوام نے کیسے سمجھانا ہے۔ عوام بڑے آرام سے سمجھ جائے گی کہ ایمان بڑھنا کسے کہتے ہیں اور ایمان کا کم ہونا کسے کہتے ہیں۔ میں توجہ رکھنا، یہ جو ایک کا عدد تھا یہ نفس عدد موجود تھا کہ نہیں؟ بولو، صفر کے آنے سے عدد بڑا ہے یا عدد کی قیمت بڑی ہے؟ ایمانیات نہیں بڑا کرتی، اعمال کے آنے سے ایمانیات کی قیمت بڑھتی ہے، جسے قرآن کہتا ہے فزادہم ایمان، زادتم ایمان۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر آپ میری اس بات کی قدر فرمائیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، آپ عوام اس بات کو سمجھا سکتے ہیں ایمان کم ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمانیات کم اور نہیں ہوتی، ایمانیات کی کیفیت میں کمی اور اضافہ ہوتا ہے۔ اس پر میں ایک سوال اٹھا کر پھر جواب دوں گا تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ قرآن کریم میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، اور صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تمہیں ہدایت رضی اللہ عنہ۔ اب آپ مجھے بتائیں صحابہ جیسا ایمان ممکن ہے؟ صحابہ جیسا ایمان ممکن ہے؟ بھئی صحابی کا تو ایمان نبی کی صحبت کی وجہ سے ہے نا، جب نبی ہی نہیں تو صحابی کیسے بن سکتا ہے؟ اور جب پیغمبر کی صحبت نہیں ہے تو صحابی جیسا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ جیسا ایمان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ بات کیوں فرما دی صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو ہدایت ملے گی، صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا تو ہدایت نہیں ملے گی؟ یہ مثل کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ سمجھ آ جائے تو اشکال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بسا اوقات ہمارے پاس ساتھی، میں جو ہے نا بسا اوقات ساتھی تبلیغ پر اعتراض کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جماعت اور تبلیغ پر اعتراض نہ کریں، بعض اشخاص کی شخصی رائے ہوتی ہیں جو جماعت کا حصہ نہیں ہوتی، اس رائے پر اعتراض کریں، وہ بھی مجمع عام نہ کریں، کمرے کے اندر بیٹھ کے بات سمجھائیں تاکہ مسئلہ حل ہو۔ بہت ساری باتیں ہمارے حضرات بعض کہہ دیتے ہیں اور ہمیں اس میں اشکال پیدا ہوتے ہیں۔ اپنوں کے اشکالات اس کو لکھا نہیں جاتا، اپنوں کے اشکالات کو بند کمرے کے اندر صاف کیا جاتا ہے۔ جب آپ اپنوں کی باتیں لکھ کر ان کے جوابات شروع کریں گے، آئندہ آنے والے نسلوں کے ہاتھ میں ایک مزید ہتھیار دے دیں
اللہ ہمیں اعتدال کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا اس مثل کو سمجھے تو پھر جواب مشکل نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کم اور ایک ہوتا ہے کیف، ایک ہے کم اور ایک ہے کیف۔ کم کہتے ہیں مقدار کو اور کیف کہتے ہیں کیفیت کو۔ کم کہتے ہیں مقدار کو اور کیف کہتے ہیں کیفیت کو۔ یہ جو نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ مثل سے مراد مقدار ہے کم، اس مثل سے مراد کیفیت نہیں ہے۔ یعنی ان چیزوں پر ایمان لاؤ جن جن چیزوں پر صحابہ لائے ہیں، تمہیں ہدایت ملے گی۔ اس میں ایک بھی چھوڑ دو گے تو گمراہی ملے گی۔ یہ مطلب نہیں کہ جو کیفیت ان کی ہے وہی کیفیت تمہیں ملے۔ صحابہ جیسی کیفیت ناممکن ہے، لیکن ان جیسی کمیات پر ایمان لانا فرض ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کمیت اور ہوتی ہے، کیفیت اور ہوتی ہے۔ ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے تو پھر الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر ایسے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں کہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور بہت سارے ایسے ہمارے معاملات ہیں کہ نہ سمجھنے کی وجہ سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ چلے بات چل پڑی ہے تو میں ایک چھوٹا سا سوال اور صاف کرتا ہوں۔ میں ایک جگہ پر گیا تو ساتھی اس میں فضائل اعمال لے کر بیٹھے تھے، اور فضائل اعمال پر اعتراض تو بہت ہوتے ہیں۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم نے ان اعتراضات کو صاف کیا ہے۔ فضائل اعمال کے اعتراضات کا علمی جائزہ پاکٹ سائز ہمارا کتابچہ موجود ہے۔ میں جوات والوں سے کہتا ہوں اپنے بیگ میں فضائل اعمال رکھا کرو اور اپنی جیب میں ہمارا فضائل اعمال کے اعتراض کی علمی جائزہ پاکٹ سائز والا وہ رکھا کرو۔ فضائل اعمال کی تعریف کرایا کرو، اور جب کوئی اشکال آ جائے تو پھر جیب سے فضائل اعمال کا جواب نکال لیا کرو۔ انشاءاللہ لوگ آتے بھی رہیں گے اور لوگ بچتے بھی رہیں گے، اس لیے کہ امت کو لانے کا طریقہ اور ہے اور امت کو بچانے کا طریقہ اور ہے۔ کل صبح ثوابی تبلیغی مرکز میں کا بیان تھا تو میں نے پوری بات اس پہ کی تھی کہ امت کے ذمے ہمارے ذمے دو کام ہیں۔ نمبر ایک امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا، اور نمبر دو امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ سارے جہاز دیکھ لیں، میں بیان کرتا ہوں آپ جہاز دیکھ لیں۔ میں ناراض نہیں ہوتا، میں گرم ہوتا ہوں، آپ بچے ہیں، کبھی کبھی جہاز آتا ہے دیکھنے میں کیا کرتے ہیں، بجائے اس کے میں بیان کرتا رہو تم جہاز دیکھتے رہو تو مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے بہتر ہے جہاز دیکھ لیں اور اس کے بعد بیان شروع دیکھ لیا بھائی۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، نہ کوئی گھبرانے کی بات۔ میں مرکز میں اپنے اساتذہ سے کہتا ہوں ان باتوں پر طلباء کو ڈانٹا نہ کرو۔ جب آپ طالب علم تھے تو ایسے ہی جہاز دیکھتے تھے، آج انہوں نے دیکھنے ہیں تو ان کو ڈانٹا رہے، کتنے نلائق، شرم نہیں آتی، میں پوری رات تمہاری مطالعہ کرتا رہا تم جہاز دیکھ رہے ہو۔ تو ہم بھی تو ایسے ہی دیکھتے تھے، ہم بھی ایسے ہی دیکھتے تھے۔ اپنے ماضی کو ذہن میں رکھیں تو کسی کی تربیت مشکل نہیں ہے، اور ماضی کو بھول جائیں تربیت بہت مشکل ہوتی ہے، اور یہ قرآن کا طرز ہے۔ میں اس موضوع پر بات کروں گا نا، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں قرآنی آیات اس پہ پڑھوں گا کہ اللہ پاک نے کیسے سمجھایا کہ ماضی کو ذہن میں رکھو۔ میری بات سمجھتے ہیں؟ میں چلیں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ یہ خدا نے 3 حکم دیے، لیکن ایسے نہیں، ان حکموں سے پہلے نبی کو ماضی سمجھایا۔ الم یجد کا یتیما فآوا، اما الیتیم فلا تقہر، پہلے علم یجد کا یتیما فآوا، پھر فرمایا اما الیتیم فلا تقہر۔ نبی اپنی یتیموں کے ذہن میں رکھنا، یتیمی ذہن میں ہوگی تو یتیم کے ساتھ پیار کرنا بہت آسان ہے۔ پہلے خدا نے ماضی سمجھایا، پھر نبی کو خدا نے حکم دیا۔ فوجدک عائلا فاغنا، یہ ماضی ہے۔ اب فرمایا اما السائل فلا تنہر، اپنی غربت کو یاد رکھنا تو غریبوں کو کبھی نہ ڈانٹنا۔ میں جب طالب علم پڑھتا تھا تو آپ یقین فرمائے درجہ اولا اور ثانیہ ثالثہ میں مجھے یاد نہیں ہے کہ پورے سال میں کبھی گھر سے مجھے 1 روپیہ ملا، پورے سال۔ تم میں سے اتنا غریب طالب علم شاید ہی کوئی ہو۔ پورے سال میں مجھے گھر سے 1 روپیہ بھی نہیں جاتا تھا کراچی میں، اور پڑھتا میں کراچی میں، تو بتائیں اس سے زیادہ غربت کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن پورے سال میں کبھی 1 روپیہ میں نے کسی سے مانگا بھی نہیں۔ جامعہ بنوریا میں سب سے آخر میں سونے والا طالب علم میں ہوتا، اور سب سے پہلے صبح اٹھنے والا طالب علم میں ہوتا۔ ارشاد الصرف کے 85 قوانین میں نے پڑھے تو مجھے ابھی تک یاد ہے، ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ میں پوری ارشاد پڑھے بغیر سوتا ہوں۔ ایک رات بھی ایسی نہیں، جتنی میں نے ارشاد پڑھی ہوتی تھی نا، اجمالاً میں ایسے سوتا تھا۔ قانون نمبر 1، اس کی اتنی شرطیں، اتنی فلانی یہ، اور وہ سلبی وجودی ساری شرطیں، ایسے خلاصہ بیان کرتا ہوں انگلیوں پہ، 5 منٹ پوری ارشاد سن، اس کے بعد میں سوتا ہوں۔ مجھے یاد نہیں کہ بغیر پوری ارشاد پڑھے میں رات کو سویا ہوں۔ یہ میرے بنورشیا کے معمولات ہیں۔ یہ تو میں اب اسٹیج پر آیا ہوں، یہ میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ عام طالب علم سمجھتا ہے خطیب ہے یہ کون سا مدرس ہے۔ میں نے بحمدللہ تعالیٰ کتابوں کے متون کو زمانہ طالب علم میں حفظ کیا ہے، میں متون یاد کرتا تھا،
یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس درسگاہ چھوڑ کر عوام میں نکلے ہیں، ضرورت ہے۔ سارے درسگاہ میں بیٹھیں گے تو عوام کو کون سنبھالے گا؟ اور سارے عوام کو سنبھالیں گے تو درسگاہوں کو کون سنبھالے گا؟ ان دونوں کا آپس میں پیار اور محبت ہونی بہت ضروری ہے۔ چلیں بات لمبی نہ ہو، ایسے بات چل پڑی ہے تو میں خیر گزارش کر رہا تھا کہ ساتھی نے فضائل مالی اور اعتراض کیا تھا، پہلے وہ ذرا سمجھیں۔ اعتراض یہ تھا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ 2 صحابی اکٹھے آئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ صحابی ہو گئے، 2 شخص آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو 1 سال پہلے شہید ہوا تھا وہ جنت میں بعد میں گیا ہے، جو 1 سال بعد فوت ہوا جنت میں پہلے گیا ہے۔ فتعجبت لذلك فذكرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کو جنت میں پہلے جانا چاہیے اور یہ شہید کو بعد میں گیا ہے۔ اب اس سے ساتھی مجھے کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شہادت اتنا بڑا مقام نہیں ہے جتنا دوسری محنت سے بڑا مقام ملتا ہے۔ میں نے کہا آپ اس کو سمجھے نہیں ہیں، اگر سمجھ جاتے تو کبھی آپ کو اشکال پیدا نہ ہوتا۔ آپ نے سمجھا کہ صحابہ ایسے تھے جیسے ہم ہیں، وہ ایسے نہیں تھے جیسے ہم ہیں۔ توجہ رکھنا، ایک ہوتی ہے شہادت حقیقیہ، ایک ہوتی ہے شہادت سوریہ۔ شہادت سوریہ کیا ہوتی ہے؟ آدمی اللہ کے راستے میں جائے، اس کو گولی یا تلوار لگے اور میدان کے اندر وہ کٹ جائے اور وہیں اس کی روح نکل جائے، یہ شہادت سوریہ ہے۔ اور شہادت حقیقیہ کیا ہے؟ آدمی کٹنے کی نیت سے میدان میں جائے اور پھر بھی نہ کٹے اور اس کو موت آ جائے، اس کو شہادت حقیقت اب بھی مل گئی ہے، کیونکہ اس نے خود کو پیش کر دیا تھا لیکن شہادت ملی نہیں، تو اس کو شہادت کی صورت نہیں ملی لیکن شہادت کی حقیقت تو مل گئی ہے نا۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سأل اللہ تعالی شہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ اگر کوئی آدمی شہادت کو دل سے طلب کرے اور اس کو میدان کی شہادت نہ بھی ملے، اللہ اس کو شہادت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ بلغہ اللہ منازل الشہداء، یہ منازل ایک بڑا اہم لفظ ہے، میں نے اس لیے کہا اس کو مقام شہادت اللہ پھر بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ مقام کا لفظ میں نے کیوں بولا ہے، اس پر بھی ایک سوال کا میں جواب صاف کرتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں وہ کیا ہے۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ یہ حدیث مبارک میں ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئات شہید، جو ایک سنت کو فساد امت کے دور میں زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں پھر شہید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو ایک شہید ہوگا اور یا تو 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت میں ملتا ہے، میں روزانہ 100 سنتیں زندہ کروں گا تو کتنے شہیدوں کا ثواب روزانہ مل جائے گا؟ اب بتاؤ اس حدیث کو دیکھیں گے تو شہادت کو دیری نہیں کرے گا۔ میں نے کہا بیٹا آپ حدیث کو سمجھے نہیں ہیں، سمجھ لیتے کبھی سوال تو میرا پیدا ہوتا۔ کیوں؟ ایک ہوتا ہے اجر، ایک ہوتا ہے مقام، ایک ہوتی ہے اجرت، ایک ہوتا ہے پروٹوکول۔ اجر اور ہوتا ہے اور مقام اور ہوتا ہے۔ 100 سنتیں زندہ کرنے سے، ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہید کا اجر ملتا ہے لیکن ایک شہید کا مقام نہیں ملتا۔ مقام اور ہوتا ہے، اجر اور ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو پھر میں مثال دیتا ہوں۔ آپ کے محترم صاحب ہیں تو صبح پوچھ رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ کتنی، پھر آپ اپنے مدرس دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ کتنی۔ محترم اور مدرس کی تنخواہ میں زیادہ فرق نہیں ہوتا لیکن دونوں کے مقام میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ فرق ہوتا ہے۔ 100 مدرسین کی تنخواہیں ملا لیں اور ایک محترم کا پروٹوکول ملا لیں، آج چھٹی کر دو، یہ محترم کہہ سکتا ہے، مدرس نہیں کہہ سکتا، تمہارا اخراج ہے، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ مدرسہ کا ضابطہ موجود ہے، ضابطہ توڑ کے میں بھی بھیجتا ہوں حضرت ہمارے طالب علم داخل کرنے کہتے ہیں اس کو بٹھا دو کلاس میں، مدرس کہتے ہیں جی قانون ہے کہ درمیان سال میں داخل نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا میں موت مجھے حق حاصل ہے، میں نے قانون توڑ دیا، آپ کون ہوتا ہے؟ رہنا رہو، نہیں رہنا آپ چلے جاؤ۔ نہیں محسوس نہ کریں میری بات کو، میں بتا رہا ہوں کہ اجر اور ہے مقام۔ 100 مدرس کا اجر مل جائے، مزدوری مل جائے تو ایک موت میں ان کا پروٹوکول ہی پورا ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، ایک فیکٹری کا جی ایم ہوگا اور اس کی تنخواہ 3 لاکھ ہوگی، 4 لاکھ ہوگی۔ ایک آپ کے مردان کا بندہ امریکہ مزدوری کرتا ہوگا، ماہانہ تنخواہ 10 لاکھ ہوگی، اور آپ کے وزیر اعلیٰ کی تنخواہ جو تنخواہ ہے اجر وہ 3 لاکھ سے اوپر نہیں ہے۔ لیکن جب وزیر اعلیٰ وہاں سرحد سے بھی چلے اور مردان آئے تو سارے روڈ لگے ہوتے ہیں۔ روڈ لگنا سمجھتے ہیں؟ روڈ لگا دو کا مطلب یہ ہے کہ ٹریفک صاف کر دو، سگنل اڑا دو، یہ وزیر اعلیٰ کی گاڑی آ رہی ہے، یہ اجر ہے یا پروٹوکول ہے؟ تو قیامت کے دن جب شہید کو پروٹوکول ملے گا نا تو پھر آپ اس حدیث کو پھر آپ سمجھیں گے ہم نے کتنا غلط سمجھا۔ تو اجر اور ہوتا ہے اور قدر اور ہوتی ہے۔ میں اس پہ بات کروں گا، اللہ کی دعا ہے بات بالکل بدل جانی ہے
ورنہ میں اس پہ گفتگو کرتا اجر اور قدر میں فرق کیا ہے. تو یہ فرق سمجھ آ جائے تو الجھن ہی نہیں ہے. تو ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہید کا اجر تو ملتا ہے، لیکن ایک شہید کی قدر فاولئک کان سعیہم مشکورا. اس کے ساتھ حکیم الامت تھانوی کی عبارت دیکھنے والی ہے. یہ بیان القرآن میں نہیں ہے، خطبات میں ہے کہ اجر کسے کہتے ہیں اور قدر کسے کہتے ہیں. آپ بتاؤ ایک آدمی گورنر پوسٹ میں جائے اور مزدوری کرے، مزدوری کیا ہے؟ وہ رنگ کر رہا ہے، اس کی روزانہ مزدوری ہے 500. اچھا گورنر صاحب آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہماری پوری کوٹھی رنگ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا بھی کس سے کوٹھی رنگ کرائی ہے؟ کہا جی فلاں بندے سے. اسے کو اثر کے بعد آج چاہے ہمارے ساتھ. اب وہ مردان آئے گا نا تو کسی کو یہ نہیں کہے گا میں نے گورنر کی کوٹھی رنگ کی اور 500 روزانہ مجھے مزدوری ملی ہے. وہ کہتے ہیں تصویر دیکھ میں نے آج گورنر کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی. ایسے ہے کہ نہیں؟ وہ 500 یومیہ مزدوری ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینا یہ قدر ہے. پروٹوکول اور ہوتا ہے اور اجر اور ہوتا ہے. تو 100 شہید کا اجر ملتا ہے، ایک شہید کی قدر نہیں ملتی. اس غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہ رہنا. اجر اور ہوتا ہے اور قدر اور ہوتی ہے. چلیں اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خیر بات کہہ رہا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے. میں کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی حدیث ہے. میں نے کہا کہ شہادت حقیقی اور ایک ہے شہادت سوریہ. جو ساتھ بھی 1 سال پہلے شہید ہوا اس کو حقیقت بھی ملی اور صورت بھی ملی. یہ جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے نا، اس کو شہادت کی صورت نہیں ملی لیکن شہادت کی حقیقت اس کو بھی ملی ہے. کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو شہادت کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور ارادے کے باوجود پھر نہ نکلتا ہو. وہ نکلا تھا لیکن شہادت کی صورت نہیں ملی. تو وہ تو دونوں شہید تھے. ایک کے پاس شہادت بھی ہے اور اعمال زیادہ ہیں، اور ایک کے پاس شہادت ہے اور اعمال سال کے کم ہیں. تو شہادت بھی ہو اور سال کے اعمال بھی ہو، وہ تو جنت میں پہلے جائے گا جس کے پاس شہادت ہے مگر سال کے اعمال نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرا ہمارا کام یہ ہے شبہات کو صاف کرنا. تو میں تو اپنے مضمون پہ چل رہا ہوں نا. ہمارے ذمہ ہے تبلیغ پر اعتراض ہو صاف کرو، مجاہدین پر ہو صاف کرو، جمعیت پر ہو صاف کرو، وفاق المدارس پر ہو صاف کرو. ہم اپنے کابل کی خدمت کرتے ہیں اور صفائیاں کرتے رہتے ہیں. بہترین گاڑی چلتی ہے نا، اس گاڑی پہ مٹی لگ جائے تو مزدور کا کام کیا تو مٹی صاف ہوتا ہے، گاڑی چمکتی نظر ہے. تو ہم مثلا کہ دیوبند کے خادم اور نوکر ہیں. ہم صفائی شفائی کرتے رہتے ہیں تاکہ دیوبند کی گاڑیاں چمکتی ہوئی نظر آئیں. اور ایسا مزدور جو صفائی کرے وہ مزدور بہت پیارا لگتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، مولانا الیاس کومل صاحب، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا تم سے لوگ پیار بہت کرتے. میں نے کہا اچھا نوکر ہو تو اس سے لوگ پیار کرتے ہیں. یہ فطری سی بات ہے، غیر فطری بات رہی ہے. ہم جو نوکری کرتے ہیں، چلے اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں عقیدے اور اس میں فرق بتا رہا تھا، بات کافی لمبی ہو گئی ہے. عقیدے عمل میں فرق سمجھ آ گیا؟ میں بتا رہا تھا صفر کے آنے سے عقیدے کی قیمت بڑھتی ہے اور عدد کے آنے سے صفر کی قیمت. پتہ چلا کہ عقیدے کے آنے سے عمل کی قیمت بنتی ہے اور عمل کے آنے سے عقیدے کی قیمت بڑھتی ہے. اگلی بات سمجھو ذرا، ادھر دیکھو. یہ آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہے، آپ نے 1 لکھا اور 1 کے بعد 1 صفر ڈالی تو کتنے ہو گئے؟ توجہ رکھنا. 2 صفر ڈالی تو کتنے ہو گئے؟ اچھا آپ دائیں طرف صفر نہ لکھے، بائیں طرف لکھو، پھر کتنے ہو گئے؟ کیوں؟ صفر تو آ گئی ہے لیکن پھر بھی ایک ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ صفر عدد کی قیمت کو بڑھاتا ہے. جب صفر مقام صفر پر ہو، مقام بدل دے تو پھر مقام بدل دو. صفر عدد کی قیمت کو نہیں بڑھاتا. اسی طرح عمل عقیدے کو وزنی کرتا ہے. اگر عمل سنت کے مطابق ہو، سنت سے ہٹ جائے عمل ہو تو پھر بھی عقیدے کی قیمت نہیں بڑھتی. بات سمجھ آ گئی؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا آپ دیکھو دائیں طرف 1 صفر لکھو تو کتنے ہو گئے؟ 10. اور بائیں طرف 5 لکھو پھر بھی 1. تو اہل بدعت کے عمل بظاہر بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کی حیثیت اس وجہ سے نہیں بنتی کہ وہ مقام عمل پر نہیں ہوتے، اور مقام عمل کا نام ہے سنت. اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سید الطاقہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ خطبات میں یہ بات نقل فرمائی اور اس پہ چلے ہیں کہ حاجی امداد اللہ کتنے بڑے آدمی تھے. اس پہ حکیم الامت چلے ہیں. میری عادت ہے کہ میں اپنے اکابر کے اردو کے خطبات پڑھتا رہتا ہوں. آپ بڑے ہیں، عربی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اپنا مطالعہ بتا دیتا کہ آپ غلط فہمی کر لینا. میں اکابر کے اردو ملفوظات خطبات پڑھتا ہوں. جتنی ہماری قیمت اسی کے حساب سے پڑھتے ہیں. اور میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے حکیم الامت تھانوی، حضرت مدنوی، حضرت ننوتوی، شیخ الہند، ان اکابر کو پڑھنے سے جو کچھ ملا ہے، شاید میں بڑی کتابیں پڑھتا تو مجھے کچھ بھی نہ ملا.
سارا کچھ جمع کر کے انہیں ہمارے حوالے کر دیا. میں طلباء کو ایک نصیحت کرتا ہوں, وہ طلباء کو جو شاگرد ہیں, آپ تو میرے شاگرد نہیں ہیں نا, کیونکہ آپ سبق پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھے, آپ بیان سننے کے لیے بیٹھے. اگر سبق کی نیت سے بیٹھتے تو پھر میرے آپ شاگرد بن جاتے, اور میں خوش ہوتا کہ دیکھو میرے کتنے شاگرد ہیں, اور آپ بھی خوش ہوتے کہ ہمارا استاد ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. حال بدعت کو چھوڑ دو, حال حق میں پوری دنیا میں کسی کے پاس جانا اور پھر کہنا ہم اس کے پاس 1 گھنٹہ سبق پڑھا تھا, ہمارے لوگ ماتھا چھو دیں. میں حال حق کی بات, باطل کی بات نہیں کرتا. میں سے کہتا ہوں سبق کی نیت کرے تو بندہ شاگرد بنتا ہے, اور بیان کی نیت کرے تو پھر کہتے ہیں ہم نے اس کی تقریر سنی تھی, 10 تقریریں سنیں, شاگرد پھر بھی نہیں بنی, اور آدھا گھنٹہ سبق پڑھ لے شاگرد پھر بھی بن جاتا ہے. بعض طالب علم کہتے ہیں میں نے فلان جگہ ابن باپ, بعض طالب علم آئیں گے 10 دن پڑھیں گے اور چلے جائیں کسی عذر کی وجہ سے, کوئی بیماری ہے, گھر کا مسئلہ ہے, دورہ حدیث کریں گے, بہت بڑے خطیب بن جائیں گے, پھر آئیں گے اور پھر آ کر کے کہ میں استاد جی آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے پاس ایک سبق پڑھا تھا, میں آپ کا شاگرد ہوں. کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے کسی نے نہیں کہنا آپ کو یاد ہے میں آپ کا شاگرد ہوں. کیوں؟ آپ تو میری گھنٹہ تقریر سن لیں, سبق سنا پڑھ رہے ہیں. سبق کی نیت کریں پھر شاگرد بنتا ہے, اور بیان کی نیت کریں تو پھر شاگرد نہیں بنتا. آپ جس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں ہر جمعے لوگ آپ کا بات سنتے ہیں, لیکن کوئی بھی نہیں کہتا میں ان کا شاگرد ہوں. کیوں؟ وہ سبق کی نیت ہی نہیں کرتے, انہوں نے تو بیان کی نیت کی ہوتی ہے نا, پھر کبھی بھی نہیں کرتے. خیر جو میں بات سمجھا ذرا اس کو سمجھیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حکیم الامت فرماتے کتنے بڑے آدمی. جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا نام آتا ہے نا, حضرت تھانوی کی زبان ایسے تاریخ میں چلتی ہے, اللہ اکبر, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ مجاز تھے. میں جو واقعہ سنانے لگا, حرم مکہ میں نماز پڑھی اور نماز 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ آج آپ نے میری نماز کو جس انداز میں قبول فرمایا ہے مجھے آپ دکھا دیں. دعا مانگی اور ذوق میں آ کر مانگی ہے. اللہ پاک ایسے بندوں کو عطا بھی فرماتے ہیں. انہوں نے دعا مانگی تو ان کو حالت کشف میں یا سوئے تو نیند میں جیسے بھی تھا, اللہ پاک نے دکھایا کہ نہایت خوبصورت حور ان کو دی ہے جو آنکھوں سے نہ بینی, اندھی حور ان کو دی, آنکھوں سے نہ بینی ہے, اور نہایت خوبصورت عورت ان کو دی ہے. انہوں نے حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا کہ میں نے آج 2 رکعت نماز حرم میں پڑھی ہے اور یہ دعا مانگی تھی اور اللہ نے مجھے یوں دکھایا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے تم نے 2 رکعت نماز آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑھی. حاجی امداد المہاجر مکی کے علوم دیکھیں, فرمایا تم نے آنکھیں بند کر کے نماز تو نہیں پڑھی. انہوں نے کہا جی میں نے آنکھیں بند کر کے پڑھی. اب حاجی صاحب کا جملہ سنو, فرمانے لگے وہ نماز جو وساوس والی ہو اور سنت کے مطابق ہو اس نماز سے بہتر ہے جو وساوس والی نہ ہو اور خلاف سنت. یہ کیوں فرمایا؟ پوچھا تم نے آنکھیں بند کر کے پوری نماز کیوں پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی وسوسے آتے تھے تو میں نے آنکھیں بند کر لی تاکہ وسوسے نہ آئے. تو عائشہ نے فرمایا کہ وہ نماز جو وساوس والی ہو اور سنت کے مطابق ہو اس نماز سے بہتر ہے کہ جو خلاف سنت ہو اور بغیر وساوس. تو ہم سنت کے پابند ہیں, وسوسہ آئے نہ اس کے کوئی پابند, اس کے کوئی پابند نہیں. اس لیے میں چلے ایک عبارت بھی صاف کروں, بات چل پڑی ایک عبارت صاف کروں. اہل بدعت نے بہت بڑا اعتراض کیا ہے سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر. یہ شاہ صاحب کی عبارت نہیں ہے, اصل عبارت حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کی ہے. ان کے استاذ اور شیخ نہ ان کے شیخ تھے, وہ کون تھے؟ سید احمد شہید, بریلی کے رہنے والے تھے. سید احمد بریلی, ان کی عبارت ہے اصل میں, ہم نے نقل کی ہے. ان کی عبارت کیا ہے؟ اگر آدمی نماز کے دوران گدھے کا خیال آ جائے تو نماز پہ اتنا اثر پڑنے کا ڈر نہیں ہوتا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آ جانے سے ڈر ہوتا ہے. یہ کیوں بات فرمائی؟ فرمایا کہ نماز تو خالص اللہ کے لیے ہے, خالص اللہ کے لیے. گدھے کا خیال ہے کہ بندہ جھٹک دے گا, ادھر تو خیالات جانے کو دل ہی نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے گا تو ادھر سے دل دائیں طرف موڑنے کو کرے گا ہی نہیں, تو بجائے اللہ کی توجہ ادھر ہی رہے گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دوران صلاۃ آ جائے نا تو کھٹکا زیادہ لگ جاتا ہے کہ میں اپنی ہمت واپس کیسے کروں, اور گدھے کا خیال ہے تو ہمت خود بخود ہو جاتی ہے, واپس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. بات سمجھ آ گئی؟ اس کو بریلویوں نے کس انداز میں, اہل بدعت نے کس انداز میں نقل کیا ہے. کہتے ہیں سید اسماعیل شہید لکھتے ہیں کہ گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی. مسئلہ کیا تھا اور پیش کیسے کرتے؟ اگر ایسے پیش کریں نا اس کا آپ جواب بھی ذہن میں رکھ لیں. جیسا منہ ہو ویسے ہی تھپڑ مارتے, جیسی روح ہو ویسے فرشتے آتے, تو جیسا سائل ہو ویسا جواب دیتے. جواب دینا بھی سیکھا کرو نا, جیسا سائل ہو ویسے جواب دیا کرو.
میرے بیانات میں اب چٹیں نہیں آتی، پہلے بہت آتی تھی، اب نہیں آتی۔ کیوں؟ ہم نے چٹوں کے جوابات چٹ دینے والے کی حیثیت کے مطابق دیے ہیں، تو جو چٹیں بند ہوگی۔ ایک ہوتا ہے چٹ دینا، جواب دینا چٹ دینے والے کی حیثیت کے مطابق، اور ایک ہوتا ہے چٹ کا جواب دینا بیان کرنے والے کی شان کے مطابق، دونوں میں فرق ہے۔ کوئی فرق سمجھ آ گیا؟ ایک ہوتا ہے چٹ کا جواب دینا چٹ دینے والے کی حیثیت کے مطابق، اور ایک ہوتا ہے چٹ کا جواب دینا چٹ کا جواب دینے والے کی شان کے مطابق۔ آپ اپنی شان کو چھوڑ دیں، اس کی حیثیت کا خیال کریں، پھر دماغ کی کھولیں۔ میں سیال کوٹ بیان کر رہا تھا تو بیان کے بعد ایک چٹ آ گئی۔ چٹ کیا تھی کہ حنفیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام وہ ہونا چاہیے جس کے بیوی خوبصورت ہو۔ شرائط امامت میں سے امام وہ ہونا جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ اب آپ اس کو کتابیں کھولیں گے، علمی جو آپ دیں گے، آپ اپنی شان دیکھیں گے نا، ہماری اپنی شان تو ہے نہیں، ہم اس کی حیثیت دیکھتے ہیں تاکہ اس کو صاف کریں۔ میں نے اسی کا لکھا ہے، لوگ بڑا تعجب ہوا ہمارے مجمع کو، میں نے کہا لکھا ہوا اس میں اشکال کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اصل بات یہ ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جتنے بڑے عالم تھے اس سے بڑے ولی بھی تھے، ولی تھے اور صاحب کشف۔ امام صاحب رحمۃ اللہ کشف ہوا کہ میرے جانے کے 1200 ساڑھے 1200 سال بعد ایک ایسا فتنہ پیدا ہونے والا ہے جو لڑکیاں دیں گے اور اہل حدیث کر لیں گے۔ مولوی کی اپنی بیوی سی خوبصورت ہو تاکہ بیوی کی وجہ سے اہل حدیث نہ ہونا پڑے، یہ شرط اس لیے لکھی۔ میں نے کہا اگر تمہیں اس پر یقین نہ آئے تو میں مولوی بتاتا ہوں جن کو تم نے لڑکیاں دے کر اہل حدیث کی ہے۔ میں نے کہا بتاؤں؟ اب چٹ نہیں آ رہی، اب لوگ چٹے روکے ہی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، تو میں نام اس ملک کا نہیں لیتا چونکہ ہماری ریکارڈنگ پوری باہر جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک 10 دن بعد آپ نیٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو مدرسے کا بیان نیٹ پہ آپ کو نظر آئے انشاءاللہ۔ ہماری اتنی بہترین سروس ہے اللہ کے فضل سے۔ مجھے ایک پاکستان کے عالم ہیں، بہت معروف ہے، نام میں نہیں لیتا، بہت معروف ہے، مجھے وہ کہنا، اور بہت بڑے پاکستان کے دینی ادارے کے مدرس ہیں۔ تو مجھے انہوں نے کہا مولانا گمان صاحب یقین کریں اس دور میں جدید وسائل کا صحیح آپ کی ٹیم نے استعمال کیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے آدھی بات فرمائی ہے، پوری بات نہیں فرمائی۔ کہتے پوری بات کیا ہے؟ میں نے کہا پوری بات یہ ہے کہ جدید وسائل کا بغیر وسائل کے صحیح استعمال کیا، جدید وسائل کا بغیر وسائل کے صحیح استعمال کیا ہے۔ وسائل تمہارے پاس ہیں، استعمال ہم نے کیا، آپ اپنے وسائل میں اس کو شمشت فرماؤ تو پھر ہماری ترتیب بدل جائے گی انشاءاللہ۔ چلے میں جو بات سنا رہا تھا، مجھے ساتھی عرب ملک کا واقعہ، ایک ساتھی آیا ڈاکٹر تھا، تو اس نے کہا جی میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا غیر مقلد میرے پاس آیا تو اس نے کہا یہ بہشتی زیور ہے سیکسی زیور ہے؟ سمجھ گیا؟ یہ بہشتی زیور ہے نا، اس کا کیا مطلب؟ جواب دیں، آپ استغفار پڑھ رہے ہیں۔ اعتراض کا جواب ہوتا ہے استغفار پڑھتے، اعتراض کا جواب دیتے استغفار نہیں پڑھتے، جواب دیا۔ حضرت مولانا عبدالستار توسی رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت دنیا سے چلے گئے، ان کا ایک بہت عجیب واقعہ، میں یہ واقعہ بعد میں بتاؤں، جب بیان ختم ہوگا نا تو ریکارڈنگ بند کروں گا پھر واقعہ سنوں۔ یہ ریکارڈنگ والا واقعہ نہیں، مناظرے کا واقعہ ہے، لیکن وہ ریکارڈنگ والا نہیں، پھر بعد میں سنوں گا۔ چلے خیر ذرا مجھے ڈاکٹر صاحب کیا فرمانے لگے، انہوں نے کہا کہ یار مقلد ہے، مجھے اس نے کہا بہشتی زیور ہے کہ سیکسی زیور ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ جب کوئی عورت چیک اپ کے لیے کسی ڈاکٹر عورت کے پاس جائے، وہ عورت اپنی انگلی اس کی فرج میں داخل کرے اور پھر باہر نکالے، رطوبت لگی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، نہ لگی ہو تو ٹوٹے گا، مسئلہ ہے لکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا کرے؟ میں نے کہا اس سے پوچھو بھئی یہ اس انگلی کا تعلق عورت سے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ چلیں اچھا اگلی بات سنیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، آپ ذرا یہ اس کو پیش کر لیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا آپ کے شہر میں ایک 3 فٹ لمبا اور 2 انچ موٹا ڈنڈا مل جاتا ہے؟ کہتے ہیں مل جاتا ہے۔ میں نے کہا کلینک پہ رکھ لیں گے؟ کہتے ہیں رکھ لوں گا۔ میں نے کہا سوال بھی کر لیں گے؟ کہتے کر لوں گا۔ میں نے پھر ان کو ہدیۃ المہدی علیہ یسوع کتاب اس کا حوالہ دیا، میں نے کہا فوٹو سیٹ کرا کے اپنے پاس رکھ لو، ڈنڈا بھی رکھ لو۔ جب اب غیر مقلد آئے نا، مجھے کہنا یہ مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، ذرا پریکٹیکل مجھے سمجھاؤ یہ مسئلہ۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ من ادخل خشبۃ فی دبرہ فاخرج فلم یفطر، نہیں عربی سمجھ، من ادخل خشبۃ فی دبرہ فاخرج فلم یفطر، کوئی آدمی لکڑی کا ڈنڈا لے اور اپنے پیشاب کی جگہ بڑی میں داخل کرے اور پھر نکالے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں نے اس سے کہنا بہشتی زیور کا مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں، یہ تو سمجھاتے ہیں۔
نے مجھے فرمایا کہ وہ بندہ آیا تھا، میں نے حوالہ پیش کیا، دوبارہ کبھی میرے کلینک میں نہیں آیا۔ آپ یہ کا ڈنڈا رکھ لیں اور یا مردان میں ہو تو انہیں کیا مطلب سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ، تو دیکھنا یہ ان کی دوڑ کیسے لگتی ہے۔ تو جیسا بندہ ہو نا اس کی حیثیت کے مطابق جواب دیتے ہیں، آپ اپنی شان کے مطابق جواب شروع کر دیتے ہیں تو پھر بندہ کور نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس پہ کیا واقعہ سنانے لگا تھا جی؟ نہیں وہ تو وہ بات آپ کے ذہن میں وہ بات میں خیر گزارش کر رہا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سائل کو اس کے حساب سے جواب دیا کریں، پھر بار بار ان کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو حضرت شاہ صاحب کی عبارت پر میں کہہ رہا تھا، اس پر بدعتی نے اعتراض کیا تو اس کا میں نے جواب ذہن میں رکھا۔ مجھے ایک چیٹ آئی تو بدعتی تھا، اس نے سوال کیا، میں نے کہا مجھے آپ بتائیں آپ کے گھر میں اگر کتا داخل ہو جائے تو آپ کی امی جان کا پردہ رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ کتا کہتے کچھ پردہ تو نہیں ٹوٹتا، کتے کو باہر نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہا گھر میں کتا آئے تو اس سے امی جان پردہ کرتی ہے؟ مجھے کہتا نہیں۔ میں نے کہا اس مطلب گھر میں کتا آنے سے پردہ نہیں ٹوٹتا۔ میں نے کہا تمہارے گھر میں احمد رضا خان آ جائے تو پردہ رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ کہتے ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کتے سے بھی برا ہے، کتا آیا تو تم نے پردہ نہیں کیا اور امام صاحب آگے تو پردہ کر لیا۔ بات سمجھے؟ میں نے فرمایا تھا نا گدھے کا خیال آ جائے اور حضور کا خیال ہے، تم نے کہا نا، میں نے کہا مجھے بتاؤ۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا یوں نہ سمجھے تو ایک مثال اور دے۔ میں نے کہا اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے، اپنی بیوی سے کہہ دے تو ایسے ہے جیسے میری ماں، حرام ہو جائے گی کہ نہیں؟ اور کہہ دے تو ایسے ہے جیسے میری گدھی، حرام ہو جائے گی؟ تو کیا مطلب ماں گدھی سے بدتر ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماں حرمت والی چیز ہے، اس سے مسائل ہوں گے، اور گدھی اور کتے کی حرمت والی چیزیں نہیں ہیں، اس سے ان مسائل پہ فرق نہیں پڑتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شان والے ہیں کہ ادھر توجہ چلی جاتی ہے، اور گدھا ایسا شان ہے ادھر توجہ جاتی ہی نہیں ہے، اس لیے اس سے خطرہ بڑھ جاتا ہے، اسے خطر خلل نہیں آتا۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یوں مسائل سمجھائیں کہ الجھن تو نہیں ہوتی نا۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 2-4 باتیں عرض کی ہیں، باقی میں حضرت محترم صاحب سے گزارش کر رہا تھا کہ آپ مشورے میں یہ بات رکھیں۔ ہمارے دورہ تحقیق المسائل وفاق المدارس کی امتحان کے بعد ہوتا ہے، جمعرات امتحان ختم ہوتا ہے، ہفتے کو صبح 7:30 بجے سبق شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں طلبہ آنے کا ارادہ فرمائیں۔ آئیں گے نا بھی انشاءاللہ؟ کچھ رائیونٹ جانے کا ارادہ کریں جس سے شیطان کی کمر ٹوٹے، کچھ سمبود آنے کا ارادہ کریں اس سے خناس کی کمر ٹوٹے۔ تو آپ دونوں کی کمر توڑیں، شیطان کی بھی اور خناس کی ارادہ ہے نا بھی انشاءاللہ۔ اور جو طلبہ دورہ حدیث میں ہوں یا بعد میں دورہ حدیث کریں تو ابھی سے نیت کر لیں کہ دورہ حدیث کے بعد 1 سال ہمارے پاس لگائیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ نیت کریں، سب نے تو نہیں آنا، وہی آئے گا جو ہمارے مزاج کا ہے، نیت کریں۔ میں تو بلکہ گزارش کروں گا اگر ممکن ہو سکے نا، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اساتذہ ہمارے پاس آئیں۔ یہ جو 12 دن کا دورہ ہے، ہماری اصل خواہش ہوتی ہے کہ مدرسین اس میں شرکت کریں، جو فائدہ مدرس کو ہوتا ہے وہ دوسرے بندے کو اتنا نہیں ہو سکتا۔ تو مشورے میں رکھ لیں کہ 2-4 استاد آپ بھجوا دیں۔ باقی اس کے بعد جب دعا ہو جائے تو آپ ذرا سے ہماری گزارش ہے کہ اساتذہ سے مشورے سے، اساتذہ سے پوچھ کے کوشش کیا کریں عقائد کے حوالے سے اور رد فرق کے باطلہ کے حوالے جو کتابیں ہیں اس کو خریدا بھی کریں اور مطالعہ فرمایا کریں، اپنے مطالعے میں رکھیں۔ اس انداز مطالعہ کو اس میں سبق پر بھی اثر نہ ہو، مطالعے پر بھی اثر نہ ہو، اور خارجی اوقات میں اس کی ترتیب بنائیں، اساتذہ سے پوچھیں۔ ابھی بھی دعا سے فارغ ہو گئے، ہماری بہت ساری کتابیں یہاں پڑھی ہیں، آپ میں سے جو طلبہ جس کا ذوق ہو وہ اس کتاب کو لینا چاہے تو لے لیں، لیکن کھسکائیں نہ، یہ کھسکانے کے لیے نہیں ہے، صرف لینے کے لیے، جو لینا چاہتے ہیں مجھے 16 فروری کے جلسے کے بارے میں ہمیں مطمئن کرے، 5 پیر سے مناظرے کا طریق بتاتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، حیات انبیاء کے بارے میں وضاحت کیجیے۔ مجھے اگر پہلے فرماتے تو میں پورا بیان ہی حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا اور میں بات آپ کو سمجھا دیتا۔ انشاءاللہ میں اگلے سفر میں کبھی آیا تو میری تو خواہش ہوتی ہے کہ آپ مجھے 2 گھنٹے پورے میں صرف عقیدے کو سمجھانے پر لگا دوں۔ میں تلمبے گیا، تلمبے 4 مہینے پہلے کی بات ہے، تو وہاں جو رائیوٹ کی شاخ بزرگ نے بلا لیا، انہوں نے کہا جی ہماری خواہش ہے کہ آج آپ 2-3 گھنٹے لگائیں اور صرف عقیدہ حیات النبی سمجھائیں، دلائل چھوڑ دیں۔ میں نے پھر پورے 2 گھنٹے لگا کے صرف مسئلہ سمجھایا کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے کیا، پہلے مسئلہ سمجھائے، دلائل تو بعد کا مسئلہ ہے نا، ہمیں مسئلہ ہی نہیں سمجھ آتا پھر دلائل میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ 16 فروری کو ہمارا کوئی مناظرہ پشاور طے نہیں تھا، یہ بھائی پیریت نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اور آپ اس دھوکے کو سمجھتے نہیں۔ اصل چال کیا ہے، میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں، اصل چال کیا ہے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار انہوں نے کیا ہے، فتنہ انہوں نے ڈالا ہے،
فرقہ واریت انہوں نے پیدا کی ہے، دیوبند کے ٹکڑے انہوں نے کیے ہیں۔ ہم نے دیوبند کو سنبھالنا شروع کیا ہے، عقیدے کی وضاحت شروع کی ہے، اپنے اسلاف اور اکابر کی ترجمانی شروع کی ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پشت پہ تبلیغ جماعت کا بھی ہاتھ ہے، اچھا جمعیت کا بھی ہاتھ ہے، وفاق المدارس والے بھی پیار کرتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ان سے الگ کر توڑو، جمعیت بھی اس کو نکالیں، فلاں بھی نکالیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کی لڑائی کریں۔ اب بس سمجھ لیں، اب پشاور کیا تاریخ طے دی؟ کسی اشاعت کے ساتھ مناظرہ نہیں ہے، طلبہ جمع ہے اور بعض وہ ان کے مناظر جن کی جماعتی کوئی حیثیت نہیں، وہ پشاور جمع ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ 100 طالب علم میرے ساتھ ہے، 100 ان کے ساتھ ہے۔ جب میں طلباء سے لڑوں گا نا تو یہی لوگ جمعیت سے کہیں گے کہ فطرے کی جڑ مولانا نیاز محمد ہے اور ہماری جماعت میں فلانا بندہ ہے، ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو مولانا کا بائیکاٹ کرو تاکہ امت کے اندر دیوبندی کی اتحاد پیدا ہو جائے۔ تو میں نے کہا یہ ترکیب تو ہم نہیں چلنے دیں گے، اگر مناظرے کا شوق ہے تو تمہاری قیادت ہمارے ساتھ بات کرے، ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں تاکہ جمعیت اور ہمارے کابر کو پتہ ہو کہ لڑائی کن کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ طلبہ سے اس کو لڑائیں اور خود ثالث بن کے جمعیت اور کابر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے اکابر ہمارے ہیں اور ہم اپنے اکابر کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اتنی سی بات ہے، باقی کوئی ایسا مناظرہ طے نہیں تھا۔ یا اس کے بعد ہاں بلکہ مولانا سجاد صاحب فرما رہے ہیں کہ بھئی اچھی مجھے یاد آ گیا، 20 جنوری کو گئے، شبہات صاف کیے، اسی جگہ پر بات ہوئی۔ اور مزے کی بات ہے کہ جس کے گھر میں گفتگو طے ہوئی تھی وہ بندہ خود ان کے ساتھ آیا کہ جی میں مماتیت کا نظریہ چھوڑتا ہوں، میں حیاتی ہوں، تو میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس بندے نے بھی اپنا نظریہ بدل دیا۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، اس مدرسے سے گزاری ہوئی بات کی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ خزانہ اسباب سے اس مدرسے کی ساری ضروریات پوری فرما۔ اے اللہ بن مانگے تو عطا فرما دے، اے اللہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بن امت سے مانگے تو اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ